السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ استاد محترم حضرت مولانا شیخ الجامعہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، نائب شیخ الجامعہ، جمیع شیوخ کرام و اساتذہ کرام، جمیع برادران ملت و عزیز طلباء اور ساتھیوں، آج ہم جس عظیم شخصیت کی تعزیت کے لیے یہاں پر ٹھہرے ہیں، جمع ہوئے ہیں، وہ عظیم شخصیت میرے دیرینہ رفیق قدیم، میرے تقریباً 40 سال سے ان کا ہمارا ساتھ رہا ہے، دوران طالب علم کے زمانے سے لے کر دوران تدریس تک، حضرت کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے، حضرت سے مشورہ کرنے، حضرت کے ساتھ گفت و شنید کرنے اور مختلف معاملات میں حضرت سے مشورہ لینے اور حضرت کے نصیحتوں کو سننے کا موقع ملتا تھا۔ حضرت کی یہ طبیعت مبارکہ تھی کہ ان کے اندر حق گوئی میں ایسے بے باک تھے کہ وہ کسی لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کی گویا کہ جیتی جاگتی تصویر نظر آتے تھے، کسی کے سامنے ڈرتے نہیں تھے، جو حق بات ہوتی تھی وہ حق بات ہر ایک کے سامنے ظاہر کرتے، چھوٹا ہو بڑا ہو، طالب علم کو نصیحت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اصلاح کرنا، یہ ان کے اندر ان کے طبیعت میں رس اور بس گیا تھا اس کے اندر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، موقع کچھ بھی رہو، لیکن اگر کوئی غلطی دیکھے، کوئی اگر ایسی بات دیکھے، فوراً ٹوک دیتے وہاں پر اور اس کی اصلاح فرماتے، اور بارہا میرے سامنے یہ کہا کرتے کہ لطافت، مجھے میں اگر کچھ خامی دکھی تو تم مجھے بولنا، اور تمہارے اندر کوئی ایسی بات دکھی تو میں بھی تمہارے کو ٹوکتا ہوں میں۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہیے۔ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی، یہ عاجزی، انکساری اور بالکل اپنی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارا۔ ابھی مولانا لطیف احمد صاحب نے جو آیت پڑھی ہے، وہ آیت کا اگر جیتی جاگتی اگر تصویر کی جھلک اگر ہم کو اگر نظر آتی ہے تو وہ شیخ التجوید علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، نہ کبھی تعلی انہوں نے چاہا، نہ کبھی بڑائی اپنی چاہا، بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے خدمات انہوں نے دین کے لیے دیے۔ ایک بہترین مدرسہ آج کروڑوں کی یہاں پر لاگت میں آج انہوں نے ٹھہرا کر دیا، اور کئی ایک تصنیفات، تالیفات، ہر چھوٹا بڑا کام، وہ کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کاموں کے لیے چن لیا تھا، ان کا کام یہی تھا بس کچھ کرتے جاؤ، دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا کام ہے چھوٹا کام ہے۔ اب دیکھیے شیخ کے عہدے پر رہنے کے باوجود بھی یسرنا القرآن وہ تجویدی انداز میں جو پیش کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں شیخ کے مقام پر ہوں، بڑی بڑی کتابیں لکھنا چاہیے، یہ یسرنا القرآن یہ کیا معنی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ مخلوق کو فائدہ جس سے ہوتا ہے، خلق کثیر کو فائدہ جس سے ہوتا ہے، ہر وہ کام کرنا چاہیے، خواہ وہ کام چھوٹا ہو وہ کام بڑا ہو۔ یہی نہیں، حضرت کو تدریس کے اندر جب ملکہ حاصل تھا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تنظیمی صلاحیتوں میں کے اندر بھی آپ کو بدرجے کمال آپ کو حاصل تھا کہ ہم دوران طالب علم کے زمانے سے میرے ساتھی رہے ہیں، وہ ان کو ہمارے جو اس وقت میں طلباء تھی، انجمن تھی، اس وقت ان کو طلباء و انجمن کا آپ کو بڑا معتمد بنایا گیا تھا، کیونکہ آپ کے اندر تنظیمی صلاحیتیں بھی بدرجے اتم موجود تھی آپ کے اندر۔ اور یہی نہیں، تدریس کے علاوہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ اور جو مدرسوں میں وہ چارٹ آتے ہیں، چارٹ کا تیار کرنا، وہ ویجیٹیبل چارٹ ہوتے ہیں، فروٹس کے چارٹ ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ
میں نے دیکھا کہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ عربی میں اس کو فروٹس کو کیا بولتے ہیں، عربی میں انگلش میں کیا بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں، وہ پورے چارٹ تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے دیکھنے میں بڑا چھوٹا معلوم ہو رہا ہے کام یہ، لیکن کوئی بھی چھوٹے کام کو اپنے سے جو کام ہوتا وہ کرو، یہ ان کا مشن تھا۔ جو اپنے سے ہو رہا ہے، اپنے سے جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور آج اتنے بڑے کام، اتنے اہم کام کرنے کے باوجود کبھی نام و نمود نہیں، ریاکاری نہیں، کبھی دکھاوا نہیں، یہ اور کبھی تعلی اور اپنی بڑھاوا کبھی نہیں کرتے تھے۔ عاجزی انکساری کا ہمیشہ پیکر رہا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری آپ کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ انسان کے اندر عاجزی انکساری کب آتی ہے؟ عاجزی انکساری اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت میں وہ کمال درجہ حاصل کر لیتا ہے اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تو اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے۔ تو آپ کی عاجزی بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کی فنا آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے آپ عاجزی انکساری کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی اور تمام ان کے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے خاندان کے لوگوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ جتنا نقصان ان کے رشتہ داروں کو ہوا ہے اس سے بڑھ کر مجھے ہوا ہے، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہر روز ملاقات ہوتی، ہر روز ان سے گفتگو ہوتی، ہر روز ان کے مشورے لیتا، ان کی نصیحت کو قبول کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور لواحقین کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔